نوح علیہ السلام کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کے عقیدے اور منہج پہ چلنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام، انہی کے قبیلے میں سے تھے، انہی کے جماعت میں سے تھے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم سلامتی والا، پاک صاف شفاف دل لے کے آئے اللہ کے حضور۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیو بہنوں، ہم اللہ کے سامنے اپنی عبادتیں، چاہے قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، عبادتیں پیش کرتے ہیں، تو ان عبادتوں سے پہلے ہمیں اپنے دل کو پاک صاف کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہارے شکل صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے وضع قطع کیسا ہے، حلیہ کیسا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے، دل میں کتنا خلوص ہے، محبت ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ تو لہٰذا دل جو ہے نا سلیم ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے، قلب سلیم کے علاوہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن جو ہے کسی بھی انسان کو اس کے مال، اس کے اولاد، اس کے کنبہ قبیلہ خاندان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے، سلامتی والا پاک صاف دل لے کے آئے۔ صاف دل سے مراد کیا ہے؟ وہ دل جس میں اللہ کی توحید ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی محبت ہو، وہ دل جس میں شرک نہ ہو، وہ دل جس میں شک شبہ نہ ہو، جس میں منافقت نہ ہو، جو ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کے گمراہی سے پاک ہو، صاف و شفاف ہو، وہ ہے قلب سلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دل مطلوب ہے۔ وہ دل انسان کے پاس اس وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہمارا جینا اللہ کے لیے ہو، مرنا اللہ کے لیے ہو، ہماری دوستی اللہ کے لیے ہو، ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہو، ہمارا دینا اللہ کے لیے ہو، ہمارا منع کرنا اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر خوف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عظمت، کسی کی بڑائی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو، کسی پر کوئی توکل اور بھروسہ نہ ہو۔ توکل ہو اللہ پر، بھروسہ ہو اللہ پر، امیدیں ہو اللہ پر، محبت ہو اللہ پر، دل میں ڈر خوف ہو صرف اللہ کے لیے۔ یہ ہے قلب سلیم جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ اللہ نے آزمایا، اپنے باپ کے سامنے سب سے پہلے دعوت، توحید کی دعوت، دعوت اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے، اپنے باپ سے شروع کیا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ میرے باپ
پیار سے، محبت سے، حکمت سے اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ابا جان آپ اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی دعوت اپنے قوم کو بھی دی۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر آئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اپنے باپ سے، اپنے قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ پہلے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ ہم نے ان کی تصویریں بنا کر، ان کے شبیہ بنا کر، ان کے بت بنا کر ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اللہ کے درمیان میں وسیلہ ہے، جیسے کہ اللہ نے سورہ زمر میں فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ مشرک بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ الا ليقربونا الى اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ان کی منع نہیں کرتا، اللہ ان کی سنتے ہیں۔